اور اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کے علاقہ سعید آباد سنگارینی کالونی میں 6 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل کرنے والے ملزم نے وارنگل میں خودکشی کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم نے وارنگل اسٹیشن کے گنوپور ریلوے ٹریک پر خودکشی کر لی۔ عصمت ریزی اور قتل کے بعد ملزم فرار ہو گیا تھا، جس پر پولیس نے ملزم کا پتہ بتانے پر 10 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا تھا۔ واضح ہے کہ اس واقعے کے بعد سے حیدرآباد میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں پچھلے چند مہینوں سے اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے، جس پر سیاسی و سماجی شخصیات نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ Person who was involved in rape and murder of a minor girl in Hyderabad. So the entire state police was looking for him from all the units, all the districts, everywhere. So in that regard, today morning in Warangal Commissionerate, Station Ghanpur police received a dial-in call at about 9:58. Accordingly, our police people led by one sub-inspector visited. The information was that there is a dead body found on a railway track, and this person was unidentified, and accordingly, since last few days already our people were looking for this person, so we visited the railway track immediately, our sub-inspector, and we had all the details about his identity marks, his background, and the clothes and other features. So we compared, and we found that this person was the same fellow, Raju, who was involved in this offence in Hyderabad. سعید آباد سنگارینی کالونی میں عصمت ریزی و قتل کے ملزم کے گھر والوں نے پولیس پر سنگین الزام عائد کیے ہیں۔ ملزم کی والدہ نے بتایا کہ پولیس نے ہی ان کے بیٹے کو قتل کے بعد لاش کو ریلوے ٹریک پر پھینک دیا۔ ان کا بیٹا بزدل نہیں تھا۔ بیٹے کی موت کی خبر سننے کے بعد گھر والوں پر صدمہ طاری ہو گیا ہے۔ ملزم کی بیوی اور والدہ نے لاش کو ان کے حوالے کرنے کی پولیس سے اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی اور ریاستی وزیر برائے خواتین بہبود اطفال ستیاوتی راٹھور نے سنگارینی کالونی پہنچ کر متاثرین سے ملاقات کی اور انصاف دلانے کی یقین دہانی کروائی۔ ریاستی وزیر نے حکومت کی جانب سے دیے جانے والی 20 لاکھ روپے کا چیک متاثرین کے حوالے کیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر ستیاوتی راٹھور نے بتایا کہ حکومت متاثرین کے غم میں شامل ہے۔ متاثرین کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ آنے والے 5 سالوں میں آئی ٹی اور اس سے جڑے شعبوں میں 3 لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ افراد کو روزگار فراہم ہوگا۔ حیدرآباد کے HICC میں منعقدہ پروگرام انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں شرکت کے موقع پر تلنگانہ کے IT وزیر KTR نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد تلنگانہ ریاست IT کے شعبے میں ترقی کی ہے۔ دیگر ریاستوں کے مقابلے میں تلنگانہ IT کے شعبے میں بہت آگے ہے۔ اس بات کی جتائی گئی ہے کہ IT کے شعبے میں اگر سرمایہ کاری اسی طرح سے ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ IT کا شعبہ اور زیادہ خود کفیل ہوگا اور بہتر ہوگا، بلکہ 10 لاکھ افراد کو روزگار بھی فراہم ہوگا۔ حیدرآباد کے HICC میں منعقدہ پروگرام انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں شرکت کے موقع پر تلنگانہ کے IT وزیر KTR نے یہ بات خود کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد تلنگانہ ریاست IT کے شعبے میں ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ دیگر ریاستوں کے مقابلے میں تلنگانہ IT کے شعبے میں بہت آگے ہے اور مزید امکان ہے کہ اس میں اور وسعت ہوگی، اور ساتھ ہی یہ تلنگانہ کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک اہم ذریعہ بھی ثابت ہوگا۔ Telangana today is the 4th largest contributor to the national economy. And this is not me saying it. This is a report released by the Reserve Bank of India yesterday that has reinforced our belief and our point. More importantly, let me also point out that in terms of population and the overall country, we are about 2.5% if you look at the country as a whole. Our Telangana's population is about 4 crores. India's population is nearly
35 crores. But if you look at the GDP contribution, a 2.5% population is contributing to 5%, which is literally double of what our size is. More importantly, I think another very telling statistic, which kind of tells you the growth story of Telangana. When we started our journey in 2013 and 14 as a state, the per capita income of a citizen in Telangana was 94,000, I think it was, subject to correction. But now, the state's per capita income of citizen is 2,27,145, which is significantly higher. मुल्क की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाजत दे दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आबी आलूदगी को रोकने के लिए आबी ज़खायर में पीओपी से तैयार करदा गणेश के विसर्जन की इजाजत देने से इनकार किया था, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, ये मसला कई सालों से चलता आ रहा है। चीफ जस्टिस ने बताया कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत ने इत्मीनान का इजहार किया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 324 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। 280 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल रियासत भर में 73,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 324 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। रियासत में रिकवरी रेट 98.60 है, जबकि अमवात का फीसद 0.58 है। रियासत भर में 5,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। राचाकंडा पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने वाली इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है। एलबी नगर एसओटी ने ड्रग सप्लाई करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 9 लाख रुपए से जायद वाली कीमती अशिया जब्त की है। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा 3 अफराद विशाखापट्टनम से हैदराबाद ड्रग्स मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा 3 अफराद में 2 का ताल्लुक पटनचेरू और 1 का ताल्लुक सिद्दीपेट से है।